یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے، اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں، اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ بس جی دل پکا کر لو تو بالکل نشہ چھوٹ جاتا ہے، اور وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم کوئی فوری میجیکل قسم کے نتائج دکھائیں، جبکہ ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں، وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا۔ جب مشکل بندے سے کسی مشکل موضوع پر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، جب جذبات بڑکے ہوتے ہیں اور اوپینینز ڈیفر کرتے ہیں، تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے یا نہیں آتی۔ جو مشکل بندوں سے بات ہے، یہ سیکھنا پڑتی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں۔ گرو کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نام پیدا کر چکا ہوتا ہے جس میں ہم نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک کوچ کی طرح ہوتا ہے جس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں۔ کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا، تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے۔ یہ چیز دماغ کو جو ہے ہمیں سکھانی ہوگی ماسٹر مائنڈ کے ذریعے کہ تم آرام سے بیٹھو، جب تم سے رائے طلب کی جائے گی تو تب بات کرنا۔ ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا، تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم۔ یہ ہے پروگرام یو آسکڈ فار اٹ۔ فرائیڈے ایوننگ کو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، اور ولنگ ویز کے کلینکل سائیکالوجسٹ لاہور سے بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صداقت علی ہم سے اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ذرا ڈاکٹر صاحب اس کا احاطہ کیجئے، اس کا اوور ویو دیجئے کہ ولنگ ویز میں ہم کس نوعیت کا اپنے کلائنٹس، اپنے پیشنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر اسے دو لفظوں میں بتایا جا سکے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چینج کاؤنسلنگ پہ فوکس کرتے ہیں۔ چینج کاؤنسلنگ یعنی جو لوگ ہمارے پاس آنا پسند کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو ہم انہیں شروع میں ہی یہ تصور دے دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی آمادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو ورکنگ آن می فرسٹ ہے، اس سے آپ کے مسائل فوری طور پر سلجھنے لگتے ہیں، اور جب آپ کو ایک انسان کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو خود کو بدلنے کا تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ خود کو پہلے سے اچھا بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے پر بھی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور آپ دوسرے کو بدلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ہر مسئلہ جو ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کوئی مسئلہ تنہائی میں یا آئسولیشن میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو تالی کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ اور جو بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت دکھی ہوتے ہیں، بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ان کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس بندے نے ان کو دکھی کیا ہے، ہم فوراً کوئی کسی ASI کو بھیجیں اور وہ اسے کان سے پکڑ کے لائے اور ہم اس کو فوری طور پر حکم سنائیں کہ تم بہتر ہو جاؤ اور تنگ کرنا چھوڑ دو اپنے ماں باپ کو یا بیوی کو یا خامد کو یا جو بھی ان کی زندگی میں بندہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ لوگ آسانی سے اور فوری طور پر اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ اگر کسی کا وزن زیادہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی انہیں دوا ایسی دے دی جائے، کوئی 1-2 گولیاں روز کھا لیں تو اس سے ان کا وزن کم ہو جائے۔ اگر کوئی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم ایسا تعویذ دے دیں یا کچھ ایسی چیز کر دیں۔ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ بس جی دل پکا کر لو تو بالکل نشہ چھوٹ جاتا ہے، اور وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم کوئی فوری میجیکل قسم کے نتائج دکھائیں،
جبکہ ہم کوئک فکس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوئک فکس ہوتا ہے جسے ہم اردو میں جگاڑ کہتے ہیں وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتا. اور یہ جو پرسنالٹی ایتھک ہے جو ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے ہر معاشرے میں بہت عام ہے کہ کوئی فوری ایسے ہم حربے بتائیں, فوری طریقے بتائیں جس سے دوسرا امپریس ہو کے بدل جائے, تو یہ خواہش جو ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں میں. لیکن حقیقت میں جو تبدیلی آتی ہے وہ کریکٹر ایتھک سے آتی ہے. وہ سرفیس پہ تبدیلی لانے سے تبدیلی نہیں آتی, یہ اندر سے تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو صحیح تبدیلی آتی ہے. جو باہر سے ہم تھوڑا بہت میک اپ کر کے تبدیلی لاتے ہیں یہ بس صبح اٹھتے ہی منہ دھونے کے بعد سب معاملہ صاف ہو جاتا ہے. جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں, جس سے آپ تنگ ہیں یا پریشان ہیں وہ کوئی نہیں آیا. تو سب سے پہلے تو اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے آپ پر کام کر لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں, اپنی ول کے اوپر مزید کام کریں, اپنی سکلز پہ کام کریں, دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں جسے ہم سوشل کیپٹل کہتے ہیں. اور پھر بطور گرو یا بطور سائیکالوجسٹ ہم آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں, جو بطور کوچ ہم آپ کو چیزیں بتاتے ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں تو بہت ہی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے. جیسے ہم سب کو کہتے ہیں کہ جی ایکسرسائز کریں, اس سے ضرور آپ کی طبیعت پہ اور آپ کے موڈ پہ اچھا اثر پڑے گا, آپ کو تسکین ملے گی, آرام ملے گا, سکون ملے گا. نیند کو پورا رکھیں اور خام خواہ اگر ایک جگہ جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو دوسرے لوگوں تک مت پھیلائیں. پھر کھانے پینے کے معاملات کا خیال رکھیں, ہر 4-5 گھنٹے بعد تھوڑا بہت آپ کو کچھ کھانا چاہیے, پانی اچھا ٹھیک ٹھاک پئیں, پولیوشن سے بچیں. اب ان چیزوں پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا, اور جب تک کوئی سالڈ لائحہ عمل نہیں بنتا منزل کی طرف جانے کے لیے تب تک ہم اپنی ذات پر کام کر سکتے ہیں, اپنی انوائرمنٹ پر کام کر سکتے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. سب سے زیادہ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ کا ایک مسئلہ بگڑا ہو تو کم از کم ایک اور مسئلہ بگاڑنے سے پرہیز کریں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کے والد بیمار ہو گئے تو اس نے وقتی طور پر نوکری چھوڑ دی. نوکری چھوڑنے سے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا. پھر جب والد صحت یاب ہوئے تو نئے سرے سے نوکری ملنا مشکل ہوگی, تو ایک اور مسئلہ ایمرج کر کے سطح پہ آ گیا. تو جو ہماری زندگی میں ایک مسئلہ سطح پہ آتا ہے جسے ہم وائڈلی امپورٹنٹ گول کہتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے سامنے اہمیت اختیار کی, سڈنلی اس نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی, تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس لیے لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ادھر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو نئے نئے مسئلے پیدا نہ کریں. اگر آپ کا ایک انسان سے جھگڑا ہے جو کہ آپ کا والد یا والدہ یا بیوی یا خامد ہے, تو پھر آپ دائیں بائیں دوستوں سے اور لوگوں سے خام خواہ لڑائی جھگڑا نہ ڈالیں, اپنا موڈ خراب کر کے ان کو نہ دکھائیں, کیونکہ شاید ان کو تو علم بھی نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کس مشکل سے گزر. جھگڑا جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو جھگڑا ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے, اور ہم تو اپنی بات ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں, بندہ کہے بھی نہ, مگر لوگ جو ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے سینسٹیو رشتے بتائے ہیں, جیسے بالکل قریبی جو ہیں سبلنگز ہیں, والد ہیں, وائف ہیں, مگر بات کرتے کرتے ہی جو ہے بات بڑھ جاتی ہے, بات کرنے سے بات بگڑ جاتی ہے. جی سر. اور بینکاک کے شعلے ابھرنے لگتے ہیں, تو اس سے واقعی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم بات کرنا سیکھ لیں. اچھا, جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں بات کرنا تو سیکھنا ہوگا, تو کہتے ہیں بات تو ہمیں کرنی آتی ہے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے, بات ہمیں کرنی آتی ہے گزارے مزارے کی. جب مشکل بندے سے کسی مشکل موضوع پر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے, جب جذبات بڑکے ہوتے ہیں اور اوپینینز ڈفر کرتے ہیں, تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے یا نہیں آتی. جو مشکل بندوں سے بات ہے یہ سیکھنا پڑتی ہے. اس کے لیے نہ صرف اسرٹیونیس سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ کروشل کنورسیشن سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے سب سے پہلے ہم بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا اگر کر دیں تو پھر ہمیں بات کرنے میں کچھ آسانیاں ہونے لگتی ہیں. یعنی اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں تو ہماری زندگی میں مشکلات آنے لگتی ہیں, لیکن اگر ہم ایسا جواب دیں جس سے کوئی 5% ماحول میں بہتری آ جائے, کوئی تھوڑا سا ڈیفیوز ہو جائیں, ایموشنز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے نیچے آ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اچھی راہ ہموار ہوتی ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے.
لیکن اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ کی بالکل پرواہ نہیں، جیسے میاں بیوی اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میاں کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کی بالکل پرواہ نہیں ہے، تو بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اوریجنلی اس کو اپنے خیال پہ رہنا چاہیے، جو پہلے سے یہ ہے کہ اس کو پرواہ ہے لیکن وہ اپنے لیے بھی عزت کے راستے چاہتی ہے. سو بیوی کہہ سکتی ہے کہ نہیں مجھے تو آپ کی پرواہ ہے لیکن مجھے اپنی بھی پرواہ ہے، مجھے اپنی عزت اور سکون کی بھی پرواہ ہے، اور میں آپ سے توقع رکھتی ہوں کہ اگرچہ آپ غصے میں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میری پرواہ کرنا شروع کر دیجئے، کیونکہ میں وہی ہوں جسے آپ 200-250 بندے لے کے آئے تھے بیانے کے لیے. تو اب اس بات کو آپ بھول گئے ہیں، تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیے، اور میں جیسے آپ کی پرواہ کرتی ہوں آپ بھی میری پرواہ کی. یہ سوچ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ جب ہم ورک آن می فرسٹ پہ بات کرتے ہیں تو ان فیکٹ ہم اپنی زندگی آسان بنا رہے ہیں. لوگوں کا پرسیپشن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید دوسرے کی طرف کی بات کر رہے ہیں. کرارا سا جواب دے کہ سکون بڑا ملتا ہے. اچھا، یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں ضرور ایک دوسرے کو کرارے جواب دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو باہر غیر لوگوں کے ساتھ بھی رویہ اگر ہم اپنائیں تو مناسب نہیں ہوگا. خود اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ یا خامد کے ساتھ تو یہ رویہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. وہ جو پہلے بات کی تھی آپ نے کہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ اگرچہ مانتے نہیں ہیں لیکن بات کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات انا بیچ میں آ جاتی ہے، سائلنس ہو جاتا ہے، تو ہم آگے بڑھ کے بات کرنے میں اپنی حد تک یا کمزوری سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی بات کرنے جائیں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. بے عزتی کی بات تب ہوگی جب آپ کوئی ناجائز شرائط مانتے. محض تبادلہ خیال کرنا یا بات چیت کو اوپن کرنا، گفت و شنید کو شروع کرنا تو طاقت کی بات ہے، کمزوری کی بات نہیں ہے. کمزوری کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے آ کے بات چیت کرے یا آپ جا کے بات چیت کریں تو آپ ایسی شرائط کو ایکسیپٹ کر لیں جو زیادہ دیر تک آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے اور آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو تو آپ پھٹ پڑے. لہذا کسی کے پاس جا کے بات کرنا، اسے اطلاع دے کے یا کسی مناسب موقع پر، یہ ہمیں ہمت پیدا کرنی چاہیے. لیکن جب تک ہم تپ نہیں جاتے تب تک ہم بات نہیں کرتے. مجھے بتائیے کہ تپا ہوا آدمی جب بات کرے گا تو وہ کتنی معقول بات ہوگی. ہمارے ہاں گھروں میں بھی جو لوگ ہیں آرام سے بات نہیں کرتے، جب تک اندر سے تپش نہیں ہوتی وہ دل کا مدعا بیان نہیں کرتے، اور جب اپنے دل کا مدعا بیان کرتے ہیں تو بہت برے طریقے سے، روڈ طریقے سے، نامناسب طریقے سے دوسرے تک خیالات پہنچاتے ہیں جو دھمکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اور دھمکیاں فیملی ممبرز کے ساتھ یا ایک ورک پلیس پہ بھی دھمکیاں کام نہیں کرتی. باقی معاملات میں بھی ایسے لوگوں کی ایک ریئیکٹیو سی اپروچ ہوتی ہے، اس لیے بات چیت کے معاملے میں بھی وہ بالکل جب حالات بہت ہی جذبات بکھرے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بات کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور زندگی کے باقی جو معاملات وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ریئیکشن ہی دے رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر رد عمل ہی دے رہے ہوتے ہیں، یعنی انزائٹی ڈریون ہی یوزلی ہوتے ہیں. رد عمل دینا جو ہے کبھی کبھی کارآمد بھی ہوتا ہے. جیسے اگر آگ لگی ہو تو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ رد عمل دیں، کوئی پانی کی بالٹیاں اٹھا کے پھینکیں. لیکن اگر آپ کا جو اوریجنل ایجنڈا ہے وہ متاثر نہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور رد عمل دینے سے ہمارا جو اپنا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے، جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہت چوٹ پڑتی ہے. اور رد عمل دینے کے بعد پھر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے. اگر ہم حق پہ تھے تو ہم حق پہ ہو جاتے ہیں. تو حق پہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑا کارآمد رستہ ہے. گفت و شنید کے دوران ہمیں چاہے پریا پنچایت ہو یا گھر کا معاملہ ہو، جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو پنچایت میں بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو حق پہ نہیں ہوتے لیکن بات اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں حق پہ سمجھنے لگتے ہیں. اسی طرح میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہیں لیکن وہ چیخم پکار اتنی کرتے ہیں اور شور اتنا مچاتے ہیں اور روڈ اتنا ہوتے ہیں کہ سب لوگ انہیں قصوروار قرار دینا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں جس پہ پنچایت بلائی گئی تھی اس معاملے میں وہ حق پہ تھے. Sir, you talked about social capital and need to have guru. تو یہ
چیزیں کیوں امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی زندگی میں اور کیسے سوشل کیپٹل کسی کی لائف افیکٹ کر سکتا ہے؟ جو سوشل کیپٹل ہے یہ ہے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. انسان چونکہ سوشل اینیمل ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا سرمایہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارا لائف پارٹنر ہمیں کس طرح کا ملتا ہے اس کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے, ہمارے ماں باپ کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے, بچے ہمارے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے, اور پھر گھر کے باہر کی دنیا میں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جسے پیئر پریشر کہتے ہیں وہی سوشل کیپٹل ہے. ورک پلیس پہ بھی جہاں ہم 8 گھنٹے گزارتے ہیں, زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں, تو ورک پلیس پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کا بھی ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے. اور اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, کن سے اثر قبول کرتے ہیں. ان باتوں میں اگر دیکھا جائے کہ ہم اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے پھر رکھنی چاہیے جو کم کھانے والے ہوں, جو ورزش کرنے والے ہوں, جو اپنے وزن کو واچ کرنے والے ہوں. اگر ہم ایسے لوگوں سے دوستی کر لیں کہ جو ہر وقت کھانے پینے کی باتیں کریں اور جنہیں پتہ ہو کہ بہترین کھانے کہاں سے ملتے ہیں. گرو کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ میں نام پیدا کر چکا ہوتا ہے جس میں ہم نام پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک کوچ کی طرح ہوتا ہے جس کے کچھ تجربات ہوتے ہیں. جب بھی مجھے کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو نمایاں کامیابیوں کا حامل ہوتا ہے اور پھر بھی وہ قناعت پسند بھی ہوتا ہے, وہ مجھے بے چین بھی نظر نہیں آتا, وہ مجھے پرسکون نظر آتا ہے, اس کے رشتے ناتے بھی اس سے خوش نظر آتے ہیں, تو میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. اور میرے ایسے بے پناہ لوگ ہیں, ایسے جو دوست ہیں کہ جو اس زمرے میں بہت مشعل راہ ہے میرے لیے. کوئی 100 کے قریب میرے دوست ہیں جو زندگی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں اور ذہنی طور پر بہت پرسکون اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ کا سوشل کیپٹل بھی ہو گیا. یہ میرا سوشل کیپٹل بھی ہے کہ ان کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ اس قدر قریبی اور محبت کا ہے کہ میں اگر آدھی رات میں بھی کوئی مشورہ کرنے کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بات کروں تو وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتے. ہمارا ایک سوشل کیپٹل یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. فون بھی آ گیا. اچھا چلیے بات کر لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت اینڈ ایوری ون. وعلیکم السلام. تھینک یو. وعلیکم السلام فرام ایوری ون ہیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو یہ پروگرام اس سے پہلے کچھ ایپیسوڈ تھیں جو آپ لوگوں نے یہ ڈرگ ایڈکٹس پہ کی تھی اور ان کی فیملیز کے بارے میں جی, تو وہ انتہائی زبردست پروگرامس تھے. اور میرے پاس جو ڈرگ ایڈکٹ پیشنٹس آتے ہیں ان سب کے پیرنٹس کو میں نے ریفر کیا ہے کہ ولنگ ویز کے یہ پروگرامس وہ لوگ ضرور دیکھیں اور لرن کریں آپ لوگوں سے. دیکھیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس فیلڈ میں وہ ہم پروگرامز میں بتاتے رہتے ہیں, اور ہمیں کافی یقین ہے کہ اگر لوگ ان ہدایات پر عمل کرنا شروع کریں تو شاید وہ گھر پہ ہی اپنے مسئلے حل کر سکیں اور اپنے مریضوں کو نشے سے نجات دلا سکیں, جو کہ ان کی شدید تمنا بھی ہوتی ہے کہ گھر کی بات گھر سے باہر نہ نکلے. اگرچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1-2 لوگوں نے تو مجھے جن کو میں نے ریفر کیا تھا ولنگ ویز کے پروگرامس کی طرف, تو وہ لوگ آلریڈی دیکھ رہے تھے پہلے سے. آپ لوگ یعنی اتنے پاپولر ہو چکے ہیں کہ لوگ آپ کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں میرے بتانے سے پہلے ہی. چلیے یہ تو آپ نے ہمارا دن بنا دیا, ہمارا دل خوش کر دیا آپ نے. میں بتاؤں گا کہ صداقت کلینک کی اردو ویب سائٹ پہ بہت سا ایڈکشن ریلیٹڈ جو ہے مواد ہے, ایجوکیشنل مٹیریل ہے, جس سے کہ لوگوں کو ایک رہنمائی مل سکتی ہے کہ وہ اپنا مقصد کیسے حاصل کریں اور گھر میں لڑائی جھگڑے کے بغیر ایک شائستہ گفتگو کے ذریعے ایک دوسرے میں اچھی تبدیلیاں کیسے لائیں. کیونکہ گھروں میں جب ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے. جیو اور جینے دو کی جو پالیسی ہے وہ بہترین ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کی زندگی کو خراب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم دوسروں کی زندگی خراب کرتے ہیں تو پھر موقع لگنے پہ وہ بھی کمی نہیں چھوڑتے. ہمیں جتنا بھی ہو سکے زندگی میں جو سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہونی چاہیے. ہمیں پارٹ آف دی سولوشن بننا چاہیے, پارٹ آف دی پرابلم نہیں بننا چاہیے. اور جو قناعت ہے
اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم ہر وقت حال من مزید کے چکر میں رہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بار ریز کرتے رہیں تو اس سے بھی گھروں میں بڑی کفت کی فضا جنم لیتی ہے. ہمیں اپنے فیملی ممبرز کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے سبھاؤ کے مطابق آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. اور ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوتا کہ گھر میں ہم دوسروں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بدل کے دیں. الٹیمیٹلی اندر سے بدلنے کا فیصلہ ہوتا ہے دل میں. اگر سے ہم باہر سے دروازہ پر دستک دے سکتے ہیں لیکن دروازہ توڑنے سے تو پرہیز کرنا چاہیے. دستک ہی ہونی چاہیے. بالکل سر, آج آپ سے ایک شارٹ سا کوشچن بھی میں نے پوچھنا تھا, پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ضرور. کہ ایک پیشنٹ آج میرے پاس ریفر ہوئی جو کہ ڈپریسڈ ہے اپنے ہسبینڈ کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. میریٹل ڈسکارڈ تو ان کا کافی اچھے سے چل رہا ہے اور جو مین ایشو ہے ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ آرمی سے ریٹائر ہو کے جب سے گھر آیا ہے نا اس کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا اور پچھلے 11 سال سے وہ بندہ گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے اور بالکل ہیلتھی ہے, وہ جاب کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا. تو وہ عورت خود کافی زیادہ ڈسٹرب کی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ پارلر بھی اس نے اسٹیبلش کی ہے اور اس پہ کافی محنت کر رہی ہے وہ, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, اب وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے. بچے ان کے گرون اپ ہیں, بچوں کی شادیاں اور وہ سب, تو وہ کہتی ہے میرے سے مینیج نہیں ہوتا اور میرا ہسبینڈ اس میں میرا ساتھ نہیں دیتا اور میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں اس بات سے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ نیکسٹ سیشن میں اپنے ہسبینڈ کو لاؤ میریٹل کاؤنسلنگ سیشن کے لیے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو ریلیکسنٹ ہے آنے کے لیے, وہ تو میں بھی آج اس سے چھپ کے آئی ہوں ہاسپٹل. تو میں نے اب میں جو کر سکتی تھی وہ یہ کہ پیشنٹ کو میں نے بتایا کہ کس طرح وہ اپنی اسٹریس کوپنگ کو امپروو کرے. لیکن اب آپ سے جو میں گائیڈنس چاہ رہی ہوں نا کہ آپ بتائیں کہ اس طرح کا بندہ جو کہ سائیکولوجسٹ کے پاس آنے کے لیے ولنگ ہی نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہم کیا کریں اور اس کی وائف کیا کریں؟ اچھا, پہلی بات تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہسبینڈ مارکیٹ میں کچھ ٹھیک نہیں آ رہے ہیں, خربوزے بھی ٹھیک نہیں آ رہے ہیں. میں تو یہ بڑا پریشان ہوں کہ جس کو دیکھو وہ پھیکا خربوزہ ہوتا ہے, تو اسی طرح ہسبینڈ بھی کوئی تقریباً ایسے ہی آ رہے ہیں. اور ہمیں ہنر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم پھیکے خربوزے کو میٹھا بنا سکیں, مطلب ہسبینڈ کو تھوڑا بہتر بنا سکیں. کیونکہ مائیں اکثر جو ہے بیٹوں کو لاڈ پیار سے بگاڑ دیتی ہیں, کیونکہ مائیں بچوں کو یعنی بیٹوں کو بہت بڑا اثاثہ سمجھتی ہیں اور اپنے تربیت کے سارے جو گن ہیں وہ بیٹیوں پہ آزماتی ہیں, اور بیٹیوں کو وہ ہر وقت جو ہے ڈسپلن کی پابندی اور اچھے رستے بتاتی ہیں, لیکن بیٹوں کو وہ اپنے لاڈ پیار میں فطری طور پر تھوڑا سا ان کو لاپرواہ بنوا دیتی ہیں. اور پھر جب بیٹے شادی شدہ ہوتے ہیں تو ان کی بیویوں کو یہ بھگتنا پڑتا ہے. تو اسی بہانے میں نے آپ کے ذریعے جو ہے ماؤں کو یہ میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس طرح تیار کریں کہ جب ان کی زندگی میں ایک چاند سی دلہن آئے, جو کہ سب ماؤں کا یہ بھی خواب ہوتا ہے, تو وہ اس کو گرین نہ لگائیں, کیونکہ یہ جو چاند کو گرین لگانا ہوتا ہے نا, اس سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ جو اشارہ آپ نے کیا ہے جن بھائی صاحب کی طرف جو کہ کام نہیں کرتے, کمال کرتے ہیں, تو یہ کافی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. کیونکہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے وہ صرف جسمانی نہیں ہوتی, ذہنی ڈسیبلٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر ہم ان کے شوز میں قدم رکھ کے دیکھیں تو ان کی پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں ہوں گی, جس کی وجہ سے ان کی جو موٹیویشن ہے وہ کام کے حوالے سے بہت لو ہے. اور ان کی موٹیویشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اچھے بھلے ایک سرکاری عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور عموماً جس شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں جب وہ ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ کیریئر, تھرڈ کیریئر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور عام طور پر فوج سے ریٹائر ہونے والوں کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ایک اور بیماری ہے جسے مفت بری کی بیماری کہتے ہیں, جیسے فری لوڈنگ کہتے ہیں. اور یہ جب گھروں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی فری لوڈر ہوتا ہے جو شادی شدہ ہے, جس کے بچے ہیں اور وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہوتا, تو بہن بھائی کسی نہ کسی طرح ذمہ داریاں کچھ نہ کچھ پوری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور نہایت خاموشی سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وقت گزر رہا ہوتا ہے تیزی سے. اور جو فری لوڈر یہ ٹرم ہے ایسے لوگوں کے لیے, کچھ دنوں کے بعد انہیں وہ جو ابتدائی ندامت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کام چلتا ہے
کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر کہا جائے کہ انہیں سائیکالوجسٹ کے پاس لائیں تو وہ تو کام پہ جانے کے لیے تیار نہیں. سائیکالوجسٹ پہ کیوں وہ جائیں گے جہاں ان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ کل کلاں کہیں انہیں کام پہ جانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا. اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک فیملی میں مجھے انٹرونشن میں مدد دینے کا موقع ملا, اور بالکل یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے بالکل ایسا ہی مسئلہ تھا. تو اس کے لیے بھی انٹرونشن ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں مداخلت برائے اصلاح ہوتی ہے, کہ فیملی ممبرز آپس میں یونائٹ ہوتے ہیں, وہ آپس میں مسئلے کو شیئر کرتے ہیں, اور پھر نئی نئی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ سارے فیملی ممبر کس طرح ایک ایسے بندے کی مدد چپکے کر رہے ہوتے ہیں جو کام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا, حالانکہ اس کے اندر قابلیت ہوتی ہے, حالانکہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے, لیکن کسی نامعلوم پراسرار وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں کام تو میری جو ساکھ کے مطابق نہیں ہے, فلاں کام میرے مرتبے کے مطابق نہیں ہے, تو اگر کوئی بہت بڑا کام مجھے سونپا جائے تو وہ کام میں ضرور کروں گا, یا کوئی بڑا کاروبار ہو تو وہ میں کروں گا, یا اب اس عمر میں مجھ سے کام نہیں ہوتا. اور یہ بات لوگ عموماً 40 سال کی عمر میں کہہ رہے ہوتے ہیں جب بندہ بھرپور نوجوان ہوتا ہے, یا اس عمر میں مجھ سے پتھر نہیں اٹھائے جاتے, جبکہ اسے کسی نے پتھر اٹھانے کے لیے نہیں کہا, اور نہ ہی فرہاد کی طرح نہر کھودنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس میں بنیادی رول یہ ہے کہ فیملی ممبرز آپس میں سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ حالات شیئر کرتے ہیں اور کنسرن شیئر کرتے ہیں اور ایک پیج پہ آتے ہیں, اور اگر ان کے آپس میں کوئی دیگر اختلافات ہوں بھی تو اس ایک سچائی پر انہیں متحد ہو جانا چاہیے, اور پھر انہیں اپنے طور پر ڈیٹا ترتیب دینا چاہیے, انٹرونشن ڈیٹا. اچھا, انٹرونشن ڈیٹا بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عدالت میں وکلاء کیس پیش کرتے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے جج کے گوش گزار کرتے ہیں کہ ہمارا مدعا کیا ہے. تو انٹرونشن ڈیٹا میں بھی تمام فیملی ممبرز ایک مدعا لکھتے ہیں جس میں وہ مریض سے اپنے رشتے کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں, عزت سے بات کرتے ہیں, محبت سے بات کرتے ہیں, اور ایک خاص جذباتی انداز میں وہ مریض سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ کام کریں, ورنہ ان کے اولاد کی جو عزت نفس ہے وہ ہمیشہ مجروح ہوتی رہے گی اس مدد سے جو دوسرے بہن بھائی کرتے ہیں, کیونکہ اپنے والد سے جو روپیہ پیسہ اولاد کو ملتا ہے وہ سر اٹھا کے اسے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جو رشتہ داروں سے مدد ملتی ہے اس کے بعد لوگ آنکھیں نہیں ملا سکتے اپنے رشتہ داروں سے, اور ایک رشتہ جو ہے وہ اپنی خوشبو کو کھو دیتا ہے, اس میں روشنی نہیں رہتی, اس کے رشتے کے چراغ گل ہو جاتے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک فیملی نے میرے سامنے میری ہدایات کے مطابق اور تیاری کے بعد انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا, وہ واقعات بتائے جو کہ گزشتہ 18 سال سے تعلق رکھتے تھے, اور اس دوران شادی بھی ان کی ہوئی, کام نہیں کیا, ان کے بچے ہوئے, انہوں نے کام نہیں کیا, بہن بھائی اتنے لمبے عرصے تک ان کو مدد باہم پہنچاتے رہے, اور اب آ کے ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں اگلے ہفتے یا اگلے ماہ یا میں کچھ کر رہا ہوں, میں عنقریب کچھ کر رہا ہوں, اور اہل خانہ جو ہے ان کے جو بہت کڑی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرتے رہے. تو پھر وہ ان کے اندر وہ جو بالکل تھوڑا بہت شعلہ تھا کام کرنے کا وہ بھی بجھ گیا, اور کوئی چنگاری بھی باقی نہ رہی, اور جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم راکھ میں سے چنگاریاں تلاش کر رہے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب فیملی ممبرز نے جی چنگاری ملی تھی آپ کو اس میں سے, راکھ میں سے؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ جو کچھ ہم نے کام کیا اس کے نتیجے میں کچھ چنگاریاں کچھ بڑھکی کہ نہیں بڑھکی. تو جب میں نے دیکھا انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا, جب میں نے دیکھا کہ گھر والوں نے واقعات بیان کیے جو کہ ان کی زندگی میں سے تھے,
تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً سبھی لوگ زاروں قطار رو رہے تھے اور خود میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور آخر میں بات یہ کی گئی کہ آپ اگلے 1 ہفتے میں جاب ڈھونڈیں گے۔ انہوں نے کہا 1 ہفتے میں تو بہت مشکل ہے۔ تو انہیں کہا گیا کہ دیکھیے آپ نے اس طرح نہیں جاب ڈھونڈنا جس میں شرائط آپ کی ہوں، آپ نے جاب ڈھونڈنا ہے جس کی شرائط جاب دینے والے کی ہو، اور آپ نے کسی اچھی جگہ جانا ہے جہاں بہت اچھا کام ہوتا ہے اور وہاں جا کے دھرنا دے دینا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں جاب کرنے کے لیے، کام تو میں نے کرنا ہے، اب تنخواہ آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں۔ اور ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے بہت ڈھیر ساری کمائی لا کے نہیں دکھانی، آپ نے کام کرنا ہے جو 9 to 5 ہوگا یا 6 to 10 ہوگا یا 7 to یا 11 to 7 ہوگا، اور اس کام کے نتیجے میں آپ کو جو بھی معاوضہ ملے گا وہ آپ نے قبول کر لینا ہے، اور آپ کی باقی ماندہ ضرورتیں جیسے بہن بھائی پہلے پوری کر رہے ہیں وہ فی الحال پوری کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ 1 سال یہ کام کرتے رہیں گے جس سے تنخواہ اگرچہ تھوڑی بھی ملے، اور اس کے بعد آپ اس دوران اور جاب تلاش کرتے رہیں، اور اگر آپ کو اچھا جاب ملے تو آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 سال کام کرتے رہے تو سب لوگ جو آپ کے بہن بھائی آپ کی وقتاً فوقتاً مدد کرتے رہتے ہیں زندگی گزارنے میں، وہ اتنا سرمایہ مہیا کر دیں گے کہ آپ اپنا کاروبار کر سکیں گے۔ لیکن آپ کے لیے سرمایہ مہیا کرنے سے پہلے آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی ہڈیوں میں نئے سرے سے کوئی دم نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا۔ سو 1 ہفتے کی بات کی گئی، اب آپ مجھے بتائیے کہ 1 ہفتہ انہیں پوچھنا چاہیے کہ جاب ملا یا نہیں ملا؟ پوچھنا ہی چاہیے۔ 1 ہفتے میں تو نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ جب نہیں ملی اور وہ بیچارے 1 سال ہو کے اور مزید پیچھے ہو جائیں گے کہ مجھے تو ملی ہی نہیں، تھوڑا سا ٹائم تو مزید دے۔ اچھا، جب آپ مثال کے طور پر آپ مجھے کچھ قرضہ دیں اور میں کہوں کہ 1 مہینے بعد واپس دوں گا اور پھر 1 مہینے بعد نہ دوں، پھر آپ پوچھیں تو میں بولوں 1 مہینے بعد اور میں پھر نہ دوں، تو پھر جب کوئی میں ڈیٹ بتاؤں تو اس ڈیٹ سے پہلے آپ کو مجھے یاد دہانی تو کرانی چاہیے نا کہ آپ نے میرے پیسے ادا کرنے ہیں تو فلاں ڈیٹ قریب آ رہی ہے۔ تو روزانہ اگر آپ مجھے یاد دلاتی رہیں گی تو مجھے لگے گا کہ آپ سنجیدہ ہیں۔ اگرچہ آپ بہت بڑے دل کی مالک ہیں، آپ مجھے دیں گی قرضہ تو واپس کبھی نہیں مانگے گی، اس کا مجھے پکا پتہ ہے۔ میں یہی بات سوچ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، میں کئی دفعہ یہ کام کروں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے پتہ ہے آپ بہت، مجھے ضرورت ہوگی نیکسٹ ٹائم تو میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے روزانہ ان کو پوچھنا ہے کام کا کیا بنا، ٹھیک؟ جب ہم روزانہ پوچھتے ہیں تو دوسرے بندے کو یاد رہتا ہے، کیونکہ جب آپ 7ویں دن پوچھیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو یہ جو بھی وعدہ ہوتا ہے کوئی بھی کرتا ہے کہ فلاں دن تک میں آپ کا کام کر دوں گا، تو پھر آپ غافل نہیں ہو جاتے، آپ انہیں یاد دلاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں تو آپ وقتاً فوقتاً ضرور واپس آ کے یاد دلاتے ہیں کہ وہ میں نے آپ کو کام کہا ہوا ہے اور اس بارے میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے دوسرے بندے کو یہ میسج ملتا ہے کہ یہ سنجیدہ ہے۔ اور اس یاد دہانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی انگزائٹی بھی انڈیوس ہوگی، ہیلدی انگزائٹی کہ وہ کچھ کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر انگزائٹی ڈریون ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کوئی کچھ کہے، یا جو لوگ روٹین فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کام کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وقت پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کی بات تو دوسری ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جب تک ان کے اندر بے چینی بہت زور سے پیدا نہ ہو تب تک وہ قدم نہیں آگے بڑھاتے۔ تو یہ پہلی منزل ہے جس پہ آپ کو ڈالتے ہیں آپ دوسروں کو، کہ انہیں آپ انگزائٹی دیتے ہیں، مائلڈ کائنڈ آف انگزائٹی جو انہیں سستی سے بچاتی ہے، اور پھر جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو آپ انہیں پھر روٹین ڈریون بناتے ہیں کہ دیکھیے یہ کام ہے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ ہر روز آپ نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کام کرنا ہے، اور یہ ایک پھر روٹین ڈریون بندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی یہ تھنگس ٹو ڈو ہیں 1 2 3 4 5 6، یہ میں کر لوں گا اور پھر میں فارغ ہوں۔ پھر ایک اس سے آگے کی سٹیج آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹائم ڈریون ہونا، کہ آپ دنوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، گھنٹوں کو، منٹوں کو اور سیکنڈوں کو
ایک سامنے رکھ کے آپ چلنا شروع ہوتے ہیں اور آپ چشمے کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جو ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی کو بہت ہی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے, لیکن خود ان سے پوچھیں کہ ان کو ہمیشہ ٹیل ونڈ مل رہی ہوتی ہے, ان کو ہمیشہ ایک سامنے سے میگنیٹک فورسز اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو انہیں آگے بڑھنے میں مدد دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلنڈ ہونا الٹیمیٹلی انسانیت کی معراج ہے, کہ آپ کو دیکھ کے لوگ اندازہ کر لیں کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں. آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ کی ایک کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور وہ کریڈیبلٹی ہے جو زندگی میں آپ کو مزہ دیتی ہے کہ دوسروں کا آپ پہ بھروسہ ہونے لگتا ہے, جس سے زندگی میں مزہ آتا ہے. تھینک یو ویری مچ فری, آپ کے کال کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ. چینج کاؤنسلنگ دراصل ہوتا کیا ہے, کیونکہ جیسے چینج کے ورڈ کو بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک کوئک فکس یا جگاڑ یا یہ سوچ رکھنا کہ کوئی میجیکل سلور بلٹ ہوگی جو ایک دم آ کے ہماری زندگی کے اس مسئلے کو حل کر دے گی. اسی طرح اسی فریز کے دوسرے حصے کاؤنسلنگ کو بھی بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے تو اس کی بہت کاؤنسلنگ کی. تو یہ کاؤنسلنگ پھر ہوتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف اپنی کامن سینس کو الفاظ دے دینے کا, نیک کرنے کا, کسی کے پیچھے پڑے رہنے کا نام ہے, یا یہ کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام ہے, کام ہے جسے سیکھ کے اور اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے؟ پلیز اس میں ذرا ہماری. پرانے زمانے میں خیال تھا کہ کوچ پہ لٹا کے 2-2.5 سال جب کسی کی بات سنتے ہیں, جسے کتھارسس کا نام دیا جاتا تھا, اور سقراط سے لے کے فرائڈ تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 2500 سال تقریباً اسی میں گزر گئے کہ کاؤنسلنگ شاید یہ ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میڈیکل سائنس میں اور بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, اور اب آپ دیکھیں دل کی بیماریوں کا علاج کتنا خوبصورت ہو گیا ہے, اور ڈائبٹیز کے لوگ 50 سال خوبصورت زندگی گزارتے ہیں ڈائبٹیز ہونے کے بعد, اور جو بچے ہوتے ہیں ڈائبیٹک وہ تو 80-90 سال تک زندگی گزارتے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ بھی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے معنی بدل گئے ہیں, کاؤنسلنگ کے معنی بھی بدل گئے ہیں. کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے روشنی کرنا, تاکہ دوسرا خود آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لے. کبھی کبھی انسان کی مرضی بیمار ہو جاتی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جس طرح ہم کسی بفے پہ جائیں اور اتنے سارے انواع اقسام کے کھانے آپ کے سامنے چن دیے جائیں, اور اس میں کچھ کھانے آپ کو پسند بھی ہوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ویٹ واچ کرنا ہے, کمر جو ہے کمرہ بن رہی ہے, مگر اس کے باوجود آپ کی ایک دم نظر پڑتی ہے کہ کوئی یلو رنگ کے اس میں جو ہے نا متنجن ہے اور ایسی چیزیں ہیں, اور اس کا ٹیسٹ جو آپ کو اپنی ریکال دے رہا ہوتا ہے. تو دل کرتا ہے کہ میں باوجود یہ سب جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ بھئی ڈائبیٹک ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, مگر نہیں, جب ایک دفعہ ہاتھ چل پڑ جاتا ہے تو پھر مرضی جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے, مرضی دور ہو جاتی ہے. سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی زندگی میں کوئی الجھن ہوتی ہے, اور وہ جو بیچ میں آپ کا سوال تھا میں اس کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ مرضی بیمار ہو گئی ہوتی ہے. زیادہ تر باتوں کا ہمارے کلائنٹس کو پتہ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نشہ نقصان دہ ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے پھیپھڑے تباہ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ورکاہولزم سے آخرکار وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انتہائی رویے جو ہیں ان کی زندگی کو خراب کریں گے, لڑائی جھگڑے سے ان کو نقصان, انہیں سب پتہ ہوتا ہے. وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں, وہ دنیا میں نامور لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, انہیں سب پتہ ہوتا ہے. ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی مرضی بیمار ہو چکی ہوتی ہے, وہ اپنی بات نہیں مان رہے ہوتے. وہ تہیہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ پرہیز کریں گے کھانے پینے میں, لیکن جب انواع و اقسام کے کھانے ان کے سامنے آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے جیسے وہ میسمرائز ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی سامری جادوگر ان کی آنکھوں کو باندھ دیتا ہے, اور آنکھیں پھر تب دوبارہ کھلتی ہیں جب وہ ڈھیر ساری انواع و اقسام کی غذائیں کھا چکے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر بہت وہ گلٹی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو کافی برا بھلا بھی کہتے ہیں, لعنت ملامت بھی کرتے ہیں. لوگ اپنے ساتھ بہت ہارش ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ نسبتاً مہربان ہوتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ لوگ بڑے ہارش ہوتے ہیں. تو یہاں میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا
کہ اپنے ساتھ بہت ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ہر لمحے کے بعد ایک اگلا لمحہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں. اس لیے اتنا ہارشلی ڈیل نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی پرائیویسی میں جو باتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی میں شاذ ہی ہم وہ باتیں کرتے ہیں. جب ہمیں اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے اور ہم مان کر نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری مرضی بیمار ہے. یہ جو صدی ہے 21ویں صدی یہ مرضی کی صدی ہے. یعنی کیا ہماری مرضی ہم پر چلتی ہے یا ہماری مرضی دوسروں پر چلتی ہے؟ تو کیا ہم دوسروں کو اپنی مرضی کے سانچے میں آسانی سے محبت سے پیار سے ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو چشمے کی طرح بہتے ہوئے کسی جانب رواں دواں کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایجنسی کی صدی ہے. ایجنسی سے مراد ہماری وہ ایبلٹی ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کر سکیں اور دوسروں کی جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے ہم اس کو بھی پورا کرنے میں ایک ید طولہ رکھتے ہوں. ہمیں مہارت آتی ہو کہ ہم دوسروں سے وہ کام کیسے لے سکیں جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ساری کاؤنسلنگ اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور ہماری جو مرضی ہے یعنی ہماری جو ول ہے اس میں ویلیو ایڈ کر سکیں. یہ جو ویلیو ایڈڈ ول پاور ہوتی ہے اس کو ایجنسی کہتے ہیں اور چینج کاؤنسلنگ میں یہ بہت اہم مقام رکھتی ہے چیز کہ ہم لوگوں کو ایجنسی سے روشناس کریں. اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں کہ ہماری مرضی ہمارا کہا ماننے لگے کیونکہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ہمارا اس کو اگر ہم نورش کریں یہ جو وائز ایڈوکیٹ ہے یہ جو بالکل ماتھے کی ہڈی کے پیچھے ہوتا ہے اس وائز ایڈوکیٹ کو ہم تگڑا کر دیں اور ہمارا جو دماغ مستیاں کرتا ہے جس طرح او سی ڈی ہوتی ہے کہ ہمارا ماسٹر مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے ہاتھ صاف ہیں لیکن ہمارا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تمہارے ہاتھ گندے ہیں. وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے وہ بار بار چیکنگ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کی اور یہ چیز دماغ کو جو ہے ہمیں سکھانی ہوگی ماسٹر مائنڈ کے ذریعے کہ تم آرام سے بیٹھو جب تم سے رائے طلب کی جائے گی تو تب بات کرنا. اور ماسٹر مائنڈ کو ہم ایسے ٹرینڈ کر سکتے ہیں ٹیونڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کے سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں جو ویل ڈیزائنڈ ہوں. خود را چیزیں سافٹ ویئر کے طور پر جب ہمارا دماغ قبول کرتا ہے تو وہ وقتاً فوقتاً جیسے پاپ اپس نہیں ابھرتے کمپیوٹر میں تو وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ہمیں راہ سے ہٹانا چاہتا ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہماری زندگی میں ہمارا ایک آئین ہو یعنی ہم اپنی جیسے ملکوں کا آئین ہوتا ہے جیسے آرگنائزیشنز کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو ہماری بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس مشن سٹیٹمنٹ کے مطابق کچھ آئین ہونا چاہیے ہمارا. تو پھر ہمیں ہر وقت ہر لمحہ سوچ بچار نہیں کرنی پڑے گی. ہمارا آئین ہمیں رہنمائی دے رہا ہوگا اور ہم ایک ندی کی طرح بہتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صداقت اور جتنے ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.